دو محافظ سیل کے دروازے پر آئے اور انہوں نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے ٹائیگر کو کھینچ کر باہر نکالا۔ ٹارچر سیل کے اس حصے میں مزید 3 افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے مسلسل ورزش کر کے سر سے درد کا بوجھ ہٹا دیا تھا، لہٰذا اس نے ان تینوں کو جلد ہی پہچان لیا۔ سیاہ لبادے والا برادر تھامس تھا، درمیانی قامت والا سیاہ فام ٹانی اور سفید ٹوگا میں ملبوس دینو لیوی تھا۔ اس کی ٹوگا کا بارڈر سنہری تھا۔ ٹانی ہی نے زبان کھولی، اس شخص سے مزید تفتیش بے سود ہوگی، یہ پولیس کا جاسوس ہے اور اسے بڑی آسانی سے پکڑ لیا گیا تھا۔ لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ اب تک پولیس نے اس سے زیادہ تیز اور شاطر شخص کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے 3 افراد کو قتل کیا، سلیپ ڈارٹ استعمال کی 3 افراد پر۔ اس کی سزا صرف موت ہو سکتی ہے۔ وقت کم ہے اور ہم اس کی لاش کا انکشاف ہونے سے قبل دور نکل چکے ہوں گے۔ پھر جب لاش ملے گی تو ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ میں یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا ٹانی، دینو لیوی نے جواب دیا۔ ہمیں اس کے لباس سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو اسے پولیس والا ثابت کر سکے۔ اس کی قوت اور قوت بحالی ناقابل یقین ہے۔ یہ سر کی ضربات کے باوجود زندہ اور ہوش میں ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ ٹائیگر، چیتا، سکے ڈالنے والا شہزاد؟ ارے نہیں، ٹانی نے بڑی حقارت سے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ یہ تو کسی چوہے کی طرح ہمارے جال میں پھنس گیا تھا۔ اگر سکے والا ٹائیگر ڈینور میں ہے تو پھر یہ شخص ٹائیگر نہیں ہو سکتا۔ تم اتنے ہی اعتماد سے کہہ رہے ہو ٹانی؟ دینو لیوی نے پوچھا۔ تب پھر کام شروع کیا جانا چاہیے۔ تھامس، گلوری آف انڈیا کون لے کر آؤ اور تم دونوں اس خبیث کو ٹکٹکی پر لے جاؤ۔ ٹائیگر کو ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ اس کے جسم پر اب صرف نیکر اور بنیان تھی۔ اس دوران ٹائیگر خاموشی سے تھامس کو ادھر سے ادھر آتے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ فرش ٹینک پر پہنچ کر تھامس نے دستانے پہنے، آستینیں چڑھائیں اور پھر نیم گرم پانی میں ہاتھ ڈال کر 4 انچ لمبی رنگین چمکیلی مچھلی نکال لی۔ مچھلی کا دڑ تھامس کی ہتھیلی میں بند تھا اور اس کا منہ ٹائیگر کے سینے کی طرف۔ وہ مچھلی لیے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ محض چند مرتبہ ڈسے گی اور پھر اس شخص کی داستان حیات کا آخری ورق پلٹ جائے گا۔ اس کی لاش کس طرح ٹھکانے لگاؤ گے؟ تھامس نے پوچھا۔ پہلے کی طرح، ٹانی نے جواب دیا۔ اس بار بہرحال کوئی غلطی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے دعوے پر یقین کیے لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے تھامس نے مچھلی کا منہ ٹائیگر کے سینے کی طرف جھکانا شروع کر دیا۔ ٹھہرو، اسی وقت دینو لیوی کی آواز سنائی دی۔ مچھلی سے لوگوں کو زہر دے کر ہلاک کرنا میری ہی اختراع تھی تھامس، اور اب میرا خیال ہے کہ مجھے خود بھی اس کامیاب تجربے میں حصہ لینا چاہیے۔ میں کم از کم اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ یہ مچھلی پانی کے باہر بہت خطرناک ہو جاتی ہے، تھامس نے مسکرا کر جواب دیا۔ دینو لیوی کے چہرے پر کھلنڈرے سے لڑکوں جیسی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ وہ واقعی 16 سال کا لڑکا نظر آنے لگا۔ اس کی آواز بھی بدل گئی۔ اس لیے میں نے گلوری آف انڈیا کا انتخاب کیا تھا تھامس۔ اگر میں نہیں بتاتا تو تمہیں علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ مچھلی کتنی خطرناک ہے۔ ویسے مچھلی کو استعمال کرنا میرا حق بنتا ہے۔ تب پھر دستانے پہن لو دین، انتہائی خطرناک اور احمق شیطان ہے، آقا کے ہاتھ کو بھی نہیں پہچانتی۔ لیڈر تیاریاں کرنے لگا اور ٹانی تھامس سے باتیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم وہ زہر استعمال کیوں کرتے ہو جو ہم نے اپنے شاک ٹروپس کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ تو انتہائی سریع الاثر زہر ہے۔ میں لوگوں کو تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہوں ٹانی، تھامس نے مکروہ انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ تم انتہائی سنگ دل اور شفاق انسان ہو۔ ٹانی کا چہرہ نفرت سے بگڑ کر رہ گیا۔ اس خراج تحسین کا شکریہ۔ ان دونوں میں یقیناً مزید جملوں کا تبادلہ ہوتا، لیکن اسی وقت دینو لیوی تیار ہو گیا۔ چلو، میں تیار ہوں۔ ٹائیگر کو، جس نے اب اپنے ذہن و جسم کو تابع بنانے کے لیے ذہنی ورزش شروع کر دی تھی، کھینچ کر بڑے کمرے میں لایا گیا۔ لوگ اسی مسئلہ سے دوچار تھے کہ ٹائیگر کو قتل کرنے کا اعزاز کسے حاصل ہوگا، اور ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اگر خون میں شامل زہر سے بچنے کی اس کی کوشش ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اسے ایک لمحے کو تو ایسا لگا جیسے اس کا کیریئر ہی نہیں، زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ یہ لوگ شیلا جیسی شیرنی سے زیادہ خطرناک اور شفاق لگ رہے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے جسم پر کپڑے نہیں، صرف زیر جامے ہیں، لیکن اسے یہ بھی علم تھا کہ زیر جامے کی پتلی سی بیلٹ بھی موجود ہے جو کسی بھی وقت کام آ سکتی ہے۔ وہ موت سے خوف زدہ نہیں تھا، لیکن اسے یہ خوف ضرور تھا کہ اگر وہ مر گیا تو سازش کامیاب ہو جائے گی۔ اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے کس طرح پکڑا گیا۔ یہ اس کی ایسی ناکامی تھی جس پر اوشان صرف خون کے آنسو ہی رو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کوتاہی پر اوشان اسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ سوچنے لگا اور پھر روبی کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ پھر مان ہی اس نے سر جھکا کر تمام توجہ اپنے ذہن اور جسم پر دینی شروع کر دی۔ اوشان نے اسے خون میں ملے ہوئے زہر سے بچنے کی ترکیبیں بتائی تھی اور اب ان پر عمل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اوشان نے اسے بتایا تھا کہ راسپوتین بھی اس فن کا ماہر تھا اور کئی مرتبہ زہر خورانے کے باوجود زندہ بچ گیا تھا۔ اسے تھامس کا جملہ یاد تھا۔
وہ لوگوں کو تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ مچھلی کا زہر سریع الاثر نہیں، آہستہ آہستہ ہلاک کرتا ہے، اور صرف یہی نکتہ ایسا تھا جو اس وقت ٹائیگر کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دینو لیوی نے مچھلی دستانے میں لے کر ٹائیگر کے سینے کے قریب کر دی۔ پہلے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن پھر گروہ کے لیڈر نے اپنے شکار کو بے حال اور پسینہ پسینہ دیکھ کر خوشی سے سر ہلایا۔ مچھلی نے دوسری مرتبہ ٹائیگر کے سینے پر دانت مارے، اور اس مرتبہ ٹائیگر کے سینے کا اتار چڑھاؤ تیز ہو گیا۔ دینو لیوی کا چہرہ کسی شوخ بچے کی طرح تمتمانے لگا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی، اور جب ٹائیگر نے پہلی چیخ ماری تو وہ خوشی سے کہکہے لگانے لگا، لیکن شاید اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیخ درد کی نہیں، قوت مزاحمت کے اعلیٰ ترین استعمال کی ہے۔ اسے چیخنے دو، اس نے مچھلی فش ٹینک میں پھینکتے ہوئے کہا، اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ زہر جسم میں داخل ہوئے 2 منٹ ہو چکے تھے۔ جو مچھلی استعمال کی گئی تھی اس کے بارے میں دینو لیوی کو یہ علم تھا کہ اس قسم کی صرف 6 مچھلیاں دنیا میں دستیاب ہیں، اور ایک جوڑا دینو لیوی کے پاس تھا۔ ٹائیگر نے اپنی توجہ معدے پر مرتکز کر دی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اور وہ زہر کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے زندگی کا سب سے مشکل عمل کر رہا تھا۔ اس کے بالائی لب، پیشانی، گردن اور سینے پر پسینہ پانی بن کر بہہ رہا تھا۔ اسے ایسا لگنے لگا جیسے سینے کے زخم سے زہر نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاندار کامیابی تھی۔ اس نے خاص انداز میں سانس لینی شروع کر دی۔ اب اسے میٹھی گھاس کی مہک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس مہک کے باعث وہ درد دبانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر کئی چیخیں ماری تھی تاکہ شکاری یہی سمجھے کہ وہ قریب المرگ ہے۔ اس نے دل کی دھڑکنوں اور سانس کی رفتار کو ایک خاص تناسب دے رکھا تھا تاکہ اس کا جسمانی دفاعی نظام از خود زہر کو بے اثر بنا سکے۔ دیکھو، یہ کانپ رہا ہے، دینو لیوی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، اب زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ موت کے قرب کی کپکپاہٹ ہے، تھامس نے کہا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس مچھلی کے زہر نے اس پر اتنی تیزی سے اثر کیا ہے۔ اب اس کو یہاں سے لے جاؤ، ہمیں اور بھی کام نمٹانے ہیں۔ دینو لیوی نے حکم دیا۔ جو آپ کا حکم ہو آقا۔ طنز بھرے جملے استعمال نہ کرو تھامس، یہ جملے صرف معتقدین کے سامنے استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ دینو لیوی نے منہ بنا کر جواب دیا۔ 1 گھنٹے بعد برادر تھامس اور اس کے مددگار لاش کو تانبے جیسی رنگت والی ایک وین میں رکھ کر ڈینور کے جنوب بن جا رہے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک نالا تلاش کیا جس کے چاروں طرف جھاڑیاں تھیں، پھر انہوں نے لاش اس نالے میں ڈال دی۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑا درد سر دور ہو چکا تھا۔ سپہر کی دھوپ بھی نرم ہو چکی تھی اور اس کی دم توڑتی ہوئی کرنیں درختوں کے جھنڈ اور پتوں کے جمگٹوں کے درمیان سے واپس جا رہی تھی۔ تاہم اب ان میں اتنی تمازت تھی کہ وہ ایک جگہ لیٹے ہوئے شخص کے جسم کو گرم رکھ سکیں۔ اس کے چہرے پر مکھیاں بنبنا رہی تھی۔ ان میں سے ایک مکھی زیادہ بہادر تھی جس نے نتھرے کے اندر تک کے سفر کا خطرہ مول لے لیا، لیکن اس کی اس مہم جوئی کا فوری رد عمل ہوا اور ایک زوردار چینک کے باعث یہ مکھی نتھرے سے نکل کر نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ ایک دوسری چینک کے بعد ٹائیگر پوری طرح بیدار ہو گیا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور ارد گرد کا جائزہ لیے بغیر کنول کے آسن میں بیٹھ گیا۔ اس کی ساری توجہ اپنے دل پر تھی۔ وہ دل کی دھڑکنیں فوری طور پر معمول پر لانے کے لیے کوشاں ہو گیا اور پھر اس کو محسوس ہوا کہ دل میں پہلے جیسا آہنگ بیدار ہو گیا ہے۔ اس نے ایک اور طویل سانس لی اور اس بار اسے اپنی تمام حصیں بیدار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ راہ مرگ سے راہ حیات پر واپس آیا تھا اور اس وقت اس کا رواں رواں اوشان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ مان اسے سینے کے زخم کا خیال آیا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ سینے پر 2 ننھے ننھے نشان تھے جن کے ارد گرد سوجن اور ابھی تک کوئی رقیق مادہ وہاں موجود تھا۔ زہر، ٹائیگر نے سوچا، وہ زہر جو زخم نے واپس اگل دیا ہے۔ اس نے بڑی احتیاط سے زخم کے ارد گرد کا نم حصہ ایک پتا اٹھا کر صاف کیا اور پھر یہ دیکھ کر سر ہلانے لگا کہ پتا جو چند لمحے تک سرسبز تھا اچانک ہی سوکھنے لگا ہے۔ وہ سناجو کے فن کو کام میں لا کر درد اور تکلیفی دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے زہر کو بھی شکست دے دی تھی۔ اسے اوشان کا سبق یاد آنے لگا۔ اوشان نے ایک بار کہا تھا کہ انسانی نفسیات کے 3 جذبے اسے قتل کر سکتے ہیں: خوف، احساس جرم اور نفرت۔ میں تمہیں ان تینوں منفی جذبوں سے پاک کر رہا ہوں۔ یہ ورزشیں انہی کے خلاف ہیں۔ ان میں سب سے طاقتور احساس جرم ہے جو نفسیاتی طور پر ختم کر سکتا ہے۔ ٹائیگر سینے پر ہاتھ پھیرتا ہوا جسم میں توانائی کی واپسی کے لیے ورزشیں کرنے لگا۔ یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ورزشیں تھیں اور صرف سانس کے ذریعے کی جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن ان بند آنکھوں میں کئی رنگ جنم لے رہے تھے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور دونوں ہاتھ ناف سے اوپر۔ اب وہ سانس اس طرح لے رہا تھا کہ سینے کا زیرو بم بھی نمایاں نہ تھا۔ اسی لمحے سر میں شدید ترین ٹھیسیں اٹھنے لگی لیکن اس نے انہیں برداشت کیا اور آنکھیں بند رکھی۔ اسے احساس تھا کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔
لیکن اس نے جدوجہد جاری رکھی، سانس کی رفتار تیز نہیں ہونے دی اور قدم اٹھانے لگا۔ اس وقت وہ محض اندازے یا حس سے کام لے رہا تھا۔ اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، آنکھیں اب بھی بند تھی۔ چند قدم دور اسے احساس ہوا کہ آگے راستہ اس طرح بند ہے کہ وہ ہاتھ پیروں پر چل کر ہی جھنڈ سے نکل سکتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور تقریباً 10 گز تک وہ اسی طرح چلتا رہا۔ جو ہی بند آنکھوں سے رنگ ختم ہوئے اور صرف سیاہی باقی رہ گئی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے چکر نہیں آ رہے تھے، سینے میں بھاری پن بہرحال موجود تھا۔ ٹائیگر نے مہکتی فضا میں پہاڑوں کو چومنے والی ہوائیں اپنے پھیپھڑوں میں جذب کرنی شروع کر دی۔ وہ اس بار لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ڈنور جانے والی سڑک پر چل رہا تھا، برہنہ پا، بے قمیص۔ ٹائیگر کے چہرے پر اب بلا کا سکون تھا۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ بھی نہیں تھی اور نہ ہی سینے پر بھاری پن کا احساس تھا۔ ایک پک اپ ڈرائیور نے نیم برہنہ نوجوان کو دیکھ کر گاڑی روک لی۔ کیا ہوا دوست؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ڈاکو نے صرف زیر جامہ ہی چھوڑا ہے، ٹائیگر بھی خوش دلی سے بولا۔ ڈنور تک چھوڑ دو گے؟ کیوں نہیں، آؤ۔ ڈنور کے مضافات میں پبلک بوتھ نظر آ گیا۔ ٹائیگر نے قریب ہی کے ریستوران کے ویٹر سے سکہ ادھار لے کر پلین ریویو کے دفتر فون کیا۔ ٹیری لوکاس بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ضدی رپورٹر کی آواز سنائی دی، اور میں پل کے نیچے ملنے والا شخص ہوں ٹیری۔ اوہو، کہاں ہو؟ کوئی خاص خبر دے رہے ہو نا؟ ٹیری لوکاس کا لہجہ بہت پرجوش تھا۔ ہاں، اور خبر بھی بہت گرم ہے۔ ٹائیگر مسکرانے لگا، لیکن فی الوقت مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ میں نہا دھو کر پورے کپڑے پہننا چاہتا ہوں اور اس کے بعد دینو لیوی کے کلیسا پر حملہ۔ 1 منٹ ہولڈ کرو۔ ٹیری لوکاس نے یہ کہہ کر ریسیور میز پر رکھ دیا۔ دوسری طرف سے آنے والی آوازوں سے ٹائیگر کو اندازہ ہوا کہ ٹیری کسی اور جگہ فون کر رہا ہے۔ پھر 1 منٹ ختم ہونے سے قبل ہی ٹیری نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں بھائی، ٹیکسی بھیج رہا ہوں، پتہ بتاؤ۔ ٹیکسی پرائیویٹ ہے۔ ٹائیگر نے اسے ریستوران کا پتہ بتا دیا۔ کہاں جانا ہوگا؟ ٹیری جرا کرنے کے موڈ میں تھا۔ یہ فیصلہ گاڑی آ جانے کے بعد ہی کروں گا۔ ٹائیگر نے مختصر سا جواب دے کر ریسیور رکھ دیا۔ نصف گھنٹے بعد ٹائیگر ایک کار کی اگلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا جس کا ڈرائیور ٹیری لوکاس ہی تھا۔ ٹائیگر نے اسے مختصر واقعات بتائے۔ گاڑی ڈنور کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی دوست۔ ٹیری لوکاس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ کس طرح؟ تم یقین نہیں کرو گے، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ شیل فش کے زہر سے ہلاک کرنا چاہتے تھے اور زہر مچھلی کے دانتوں کے ذریعے جسم میں داخل کیا گیا تھا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ مچھلی سے ڈسوا کر قتل کرنا چاہتے تھے؟ کمال ہے۔ ٹیری نے حیرت کا اظہار کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اسے اس کہانی پر یقین نہیں۔ اب تم کلیسا پر حملہ کرو گے؟ ہاں، اسی قسم کا پروگرام ذہن میں ہے۔ میں کامیابی کے بعد صرف اس شرط پر پوری خبر تمہیں فراہم کروں گا کہ اس میں کہیں بھی میرا ذکر نہیں آئے گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ اگر تم کسی فیڈرل ایجنٹ سے واقف ہو تو انہیں ٹپ دے دو تاکہ جب آتش بازی کا مظاہرہ شروع ہو تو وہ آس پاس ہی موجود ہوں۔ انہیں بتا دینا کہ لیوی کے کمرے میں بعض اہم دستاویزات ہیں جن کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ لیوی کتنا مکروہ آدمی ہے۔ گاڑی اب اس حصے میں پہنچ چکی تھی جہاں ٹائیگر کی پک اپ پارک تھی۔ وہ وہیں اتر گیا۔ 20 منٹ بعد وہ چیری کریک کے کیمپ میں موجود تھا۔ وہ بہرام کو فون کر چکا تھا۔ بہرام نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اوشان کو ساتھ لے، مگر ٹائیگر نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اوشان کو اس کی عبادت میں منہمک رہنے دے۔ اسے علم تھا کہ اوشان کے والد کی برسی کے دن آ رہے ہیں اور وہ عموماً ان دنوں میں کمرے میں بند ہو کر اپنے والد کی روح سے اپنے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا۔ صرف 40 منٹ بعد ایک ہیلی کاپٹر سے اسے مطلوبہ سامان مل گیا۔ ان میں M79 گرنیڈ لانچر، فریگمنٹیشن گرنیڈ اور ایوا شامل تھا۔ ایوا میں جو ڈاٹ تھی وہ کسی ریچھ کو بھی ہلاک کرنے کے لیے کافی تھی۔ ٹائیگر اب منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اس نے ایک کاغذ پر کلیسا کا نقشہ اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بنایا اور اس پر دیر تک غور کرتا رہا۔ اسے علم تھا کہ مشن کا یہ مرحلہ سب سے مشکل ثابت ہوگا۔ اسے سب سے پہلے عورتوں کے کوارٹروں تک پہنچ کر ان کے فرار کی راہ نکالنی تھی اور پھر کلیسا کو منہدم کر دینا تھا۔ برادر تھامس ڈبلیو جانسٹن سوئم اپنے ڈیسک پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کاغذوں کے پلندے رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کاغذوں کا کام نصف شب سے قبل ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اس میں کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ خطرے کی گھنٹیاں اچانک ہی بجنے لگیں اور وہ ان کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ اس نے انٹرکام کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش تھا، جبکہ اسے توقع تھی کہ اسے گھنٹیاں بجنے کے ساتھ ہی ان کی وجہ بتائی جائے گی۔ اس کی وجہ انٹرکام پر نہیں بتائی گئی بلکہ TNT کے ایک زوردار دھماکے کی آواز سن کر تھامس کو بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ یہ دھماکہ کان پھاڑ دینے والا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے دروازے پر کسی نے زور سے ٹھوکر ماری اور مقفل دروازہ کلابوں سمیت اکھڑ کر کمرے کے اندر آ گرا۔ تھامس گھبرا کر اٹھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر کانپنے لگا۔ ٹوٹے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر وہی شخص کھڑا ہوا تھا جس کو وہ آج صبح ہی مار کر پھینک آئے تھے۔ اس شخص نے تھامس کو زیادہ مہلت نہ دی
شاید اس کے پاس وقت کم تھا، لہٰذا اس نے بڑے موسبرگ M715 ٹی پی کی لبلبی دبائی اور 4 نمبر کی 37 گولیاں برادر تھامس جلاد اعظم کے جسم کو چھلنی کر گئیں۔ جسم میں 37 سوراخ ہوئے تھے اور ہر سوراخ خون اگل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تھامس کے خون کو قید سے نکلنے کی بہت خواہش تھی۔ ٹائیگر نے تھامس کی تلاشی لی اور ایک جیب سے اسے مطلوبہ چیز چابیوں کا گچھا مل گیا۔ تھامس کے خون سے ٹائیگر کے جوتے بھی لتھڑ گئے۔ ٹائیگر واپس چل دیا۔ زرد قالین پر جوتے خون کے نشان چھوڑنے لگے اور پھر یہ نشان ہلکے ہوتے چلے گئے۔ ٹائیگر کو علم تھا کہ بہت سی لڑکیاں کلیسا چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگی، تاہم اسے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ جب لڑکیاں راہداری میں گھس کر ادھر ادھر بھاگیں گی تو اس افراتفری میں اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ خطرے کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی تھیں اور کبا پوش افراد ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ یہ صورتحال ٹائیگر کے منصوبے کے عین مطابق تھی۔ ٹیری لوکاس سے رخصت ہو کر ٹائیگر اپنے کیمپ میں پہنچا تھا، جہاں اسے اسلحہ کی کھیپ ملی تھی۔ کچھ ہتھیار پک اپ میں، کچھ زیر لباس چھپا کر وہ گاڑی کے ذریعے چیری کریک شاپنگ سینٹر کے مغرب میں پہنچا تھا۔ یہ جگہ کلیسا سے نصف میل دور تھی۔ یہاں وہ اس وقت تک بیٹھا رہا تھا جب تک ہر طرف تاریکی نہیں چھا گئی۔ اس نے انتہائی خطرناک مہموں کو بہت آسانی سے سر کر لیا تھا، لیکن اس بار اسے ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہی سوچ کر لطف لے رہا تھا کہ کلیسا گرتے ہوئے کتنا اچھا لگے گا۔ اس میں اس کی خود غرضی بھی شامل تھی۔ وہ اس عمارت کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا جہاں اسے زنجیروں میں باندھا گیا تھا۔ اگرچہ اس کے سر میں اب کسی قسم کی دکھن نہ تھی، لیکن اسے احساس تھا کہ اس کے سر پر کس طرح ضربیں لگائی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے عضلات اور ہڈیوں کو مضبوط نہیں کر لیتا تو سر پاش پاش ہو سکتا تھا۔ تاریکی چھانے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کر کے براؤن کبا پہنی تھی۔ M79 ایک کندھے پر نائلن کی مدد سے باندھا تھا، باقی سامان اس کبا کی بڑی جیبوں میں چھپ گیا تھا۔ اس نے گاڑی کلیسا کے قریب چھوڑ کر کلیسا کی طرف براہ راست جانے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ ایک 4 دیواری کود کر وہ ڈینور کاؤنٹی کلب میں گھسا تھا اور پھر یونیورسٹی ایونیو پر نکل آیا تھا جو چیری کریک ساؤتھ کو کاٹتی تھی۔ یہاں سے وہ بڑے اطمینان سے چلتا ہوا کلیسا کے عقب میں پہنچا تھا اور کسی سے ٹکرائے بغیر احاطے میں داخل ہو گیا تھا۔ جنگ کلیسا کے اس چھوٹے سے بغلی دروازہ پر شروع ہونی تھی جس پر پہرا تھا اور جس سے اندر جایا جا سکتا تھا۔ یہاں 2 محافظ تھے۔ انہوں نے اس کی طرف لپکنے، جھپٹنے اور اسے دبوچنے کی کوشش کی تھی، لیکن سونک سائلنسر سے لیس .45 اسٹار نے گروہ صداقت کے اراکین کو خاموشی سے موت کے سفر پر روانہ کر دیا تھا۔ اس طرح اسے دینو لیوی کے خفیہ دفاتر کی طرف جانے کا راستہ مل گیا تھا۔ بالائی منزلوں پر اسے کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اگرچہ ہر طرف کشیدہ صورتحال تھی، لیکن بالائی منزلوں پر کسی قسم کے خصوصی حفاظتی انتظامات نظر نہیں آئے۔ تاہم بغلی راستے پر پستول سے مسلح محافظ ضرور تھے۔ کلیسا کے اندر وہ جوں جوں بڑھتا رہا، اسے یہ شواہد نظر آتے رہے کہ یہاں سے اجلت میں روانگی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہت سا سامان پیک کیا ہوا ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ اس سے ظاہر تھا کہ مشن کتنی اجلت میں مکمل کرنے کے ارادے ہیں۔ لفٹ کے قریب ایک اور مسلح محافظ بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن پکڑی اور ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گردن ٹوٹنے کی آواز زیادہ زوردار نہیں تھی، لہٰذا ٹائیگر نے گردن چھوڑ کر ادھر ادھر بھی نہیں دیکھا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ آئی اور جب دروازہ کھل گیا تو اس نے لاش لفٹ میں اپنے ساتھ رکھ لی۔ تھامس کی چابیاں لفٹ کو نیچے لے جانے والے سگنل متحرک کرنے میں کارآمد ثابت ہوئیں۔ اب تک اتنی مشکلات سامنے نہیں آئی تھی جتنی مشکلات کا اس نے اندازہ لگایا تھا، لیکن جب لفٹ رکی اور دروازہ کھلا تو اس نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ آسان مراحل ختم ہو چکے ہیں۔ خطرے کی گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بغلی دروازے پر پڑی ہوئی لاشیں دیکھ لی گئی ہیں۔ مسلح افراد جن میں سے بیشتر M16 رائفلوں سے مسلح تھے، دڑا دڑ ہال سے نکل کر لفٹ کی طرف آ رہے تھے۔